اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ہمارا درس اور گفتگو نبوت کے بارے میں ہے اور اس سلسلے کا یہ آج کل پرسوں اور اس سلسلے کا یہ 7واں درس ہے۔ اس سے قبل ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا اور قدر امکان سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ سلوک، یا مثلا نبی کی نبوت کیسے ثابت ہو، مثلا نبیوں کی نبوت کیسے ثابت ہو، کیا اس کے طریقے ہیں وغیرہ، اور بھی دیگر چیزیں ہم نے گزشتہ دروس میں نبوت کے بیان میں سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی۔ آج ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی مجھے گھر جانے کی سعادت نصیب ہوئی نصیب ہوئی میں نے دیکھا کہ وہ تکیہ کہ جس پر خود ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اس کو میرے لیے رکھ دیتے تھے۔ یعنی جناب سلمان فارسی جو ایک عظیم صحابی ہیں، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی ہیں اور با عظمت اور با فضیلت صحابی ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کی یہ سعادت نصیب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تکیہ جس پر خود نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اس کو میرے لیے رکھ دیتے تھے۔ کیا کر دیتے تھے؟ میرے لیے رکھ دیتے تھے۔ اور یہ برتاؤ نہ فقط میرے لیے تھا بلکہ ہر آنے والے مہمان کے لیے آپ کا یہی رویہ تھا۔ جس تکیے پر خود ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، تشریف رکھتے تھے، آپ جو ہے مثلا ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے، اسی تکیے کو آنے والے مہمان کے لیے پیش فرما دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی علیحدہ آپ کی خدمت میں گئے۔ حضرت نے بھائی کی نسبت بہن کا زیادہ احترام کیا۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کا احترام زیادہ کیا بھائی کی نسبت، یعنی احترام بھائی کا بھی کیا لیکن بہن کا احترام زیادہ کیا۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ نے بہن کا زیادہ احترام کیوں فرمایا؟ چونکہ بہن والدین کا زیادہ احترام کرتی ہے اس لیے میں نے بہن کا زیادہ احترام کیا ہے۔ بہن کیا کرتی ہے کہ بہن چونکہ والدین کا زیادہ احترام کرتی ہے تو اس لیے میں نے بہن کا زیادہ احترام کیا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت کے یہاں جو لوگ مہمان ہوتے وہ کھانے کے بعد بھی باتوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جو مہمان آتے تھے حضرت کے یہاں، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، وہ باتوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت یہ بھی برداشت کرتے تھے۔ اس بارے میں آیت نازل ہوئی، اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث۔ اگر تمہاری دعوت کی جائے تو کھانا کھانے کے بعد متفرق ہو جاؤ، یعنی اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جاؤ، گفتگو اور باتوں میں مشغول نہ ہو۔ اگر تمہیں نبی بلائیں اور تمہیں کھانا کھلائیں تو یہ نہیں بس تم کھانا کھاؤ اور اپنے گھر آ جاؤ ضروری بات کر کے۔ اب یہ نہیں کہ وہیں بیٹھ جاؤ، چپک جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ایک اہم وقت ہوتا ہے، ان کا وقت قیمتی وقت ہوتا ہے، وہ نبی ہیں، وہ کائنات کے سربراہ ہیں، رہبر ہیں، تو ان کا وقت بہت قیمتی ہے۔ آپ ان کے یہاں بیٹھ کر زیادہ وقت نہ دیں کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ کام ہے، وہ خالی نہیں ہیں، بلکہ اگر وہ محبت میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں تو آپ کھانا کھائیے۔ اور کوئی ضروری مسئلہ معلوم کرنا ہے، ضروری بات کرنی ہے، ضروری بات پوچھنی ہے، صحیح، تو اتنے وقت آپ بیٹھیے اور اس کے بعد وہاں سے واپس آ جائیے، وہاں ادھر ادھر کی باتیں نہ کیجیے۔
یہ تھی آپ کی مہمان نوازی کہ آپ لوگوں کو اپنے گھر بھی بلاتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے، اور جو آپ تکیہ رکھتے تھے جس پر آپ کی ٹیک لگی ہوتی تھی، وہ تکیہ آپ آنے والے مہمان کو پیش فرما دیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، آپ کی عبادت کا تو جواب ہی نہیں ہے، حتیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مزمل میں خود ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص، یعنی پورا سورہ مزمل میں دیکھیں اللہ عز و جل نے کہا ہے میرے حبیب رات کو آرام کیا کرو، کچھ آپ کے پیروں پہ فرم آ جاتی ہے، آپ کھڑے رہتے ہیں عبادت میں، صحیح، رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو اور باقی آرام کرو مثلا۔ تو اس قدر آپ عبادت فرماتے تھے۔ آپ کا یہ اصول تھا کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تھا تو آپ بستر چھوڑ دیتے تھے، مسواک کے بعد تلاوت کلام پاک کرتے تھے اور خداوند عالم سے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے تھے، اللہ عز و جل سے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ کی بیویاں کہتی تھیں یا رسول اللہ آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، پھر آپ اس قدر کیوں گریا کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، نماز کے بعد یعنی گریا ہو بھکا کرتے تھے، اللہ سے طلب مغفرت کرتے تھے، یعنی طلب مغفرت کا مطلب وہ خود گنہگار نہیں تھے، امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، امت کی بخشش کی دعائیں کرتے تھے، ہدایت کی دعائیں کرتے تھے، اور اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے سامنے جو ہے وہ آپ یعنی اپنے آپ کو کمتر اور کمزور سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو آپ اللہ عز و جل سے راز و نیاز کرتے تھے۔ آپ کی بیویاں کہتی تھیں یا رسول اللہ آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، پھر آپ اس قدر کیوں گریا کرتے ہیں؟ فرماتے کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور جب آپ کیا فرماتے تھے؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور جب رمضان مبارک آتا تھا تو آپ کے جتنے غلام اور کنیزیں ہوتی تھیں سب کو آزاد کر دیتے تھے، اور نماز کی حالت میں بدن کانپنے لگتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ کا جسم مبارک کانپتا تھا، اور یہ تقریباً یہ سبھی اہل بیت ہیں، جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت ہیں سب کا حال یہی تھا۔ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ یہ مصلی باز پہ جاتی تھی تو آپ کا بدن کانپ جاتا تھا، آپ زرد ہو جاتی تھی، یا مثلاً مولا کائنات جب مصلی باز پہ جاتے تھے تو باقاعدہ آپ گریا کرتے تھے، کانپتے تھے، یعنی اللہ کی عظمت کے سامنے سب کچھ ہوتا تھا۔ امام حسن حسین سلام اللہ علیہ مجمعین یا اور دیگر اہل بیت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جان ان پر فدا ہوں، انہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، جیسے میں نے امام نبی علیہ السلام کی زیارت کا وہ جملہ جو آپ نے زیارت جامع کبیرہ کے نام سے جو مشہور ہے اس زیارت میں فرمایا فعظمتم جلالہ واکبرتم شانہ ومجدتم کرامہ، اے اہل بیت تم نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، تم نے اللہ کے ذکر کو باقاعدہ کیا، اس کے دمام بخشا، اس کو اچھی طریقے سے کیا مثلا۔ تو اہل بیت علیہ السلام اللہ کے سامنے جب جاتے تھے تو یہی کرتے تھے کہ حق عبادت ادا کیا جائے، حق عبادت ادا کیا جائے، اور وہ بار بار اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور بنا کے پیش کرتے تھے، چاہے وہ امام سجاد علیہ السلام ہو یا مولا کائنات علی علیہ السلام ہو یا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہو، امام حسن حسین علیہ السلام ہو، ہمیشہ انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمتر بنا کے پیش کیا، ہمیشہ، اور گریا و زاری، اور جب آپ تنہا نماز پڑھتے تھے تو طولانی رکوع سجود کر دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نماز پڑھتے تھے، جب آپ تنہا نماز پڑھتے تھے تو طولانی رکوع سجود انجام دیتے تھے، یعنی رکوع سجود لمبے کرتے تھے، رکوع لمبا سجود لمبے اس طرح۔ لیکن جب نماز جماعت پڑھتے تھے تو بہت عادی اور سادہ طریقے سے رکوع سجود انجام دیتے تھے، یعنی جب نماز جماعت آپ پڑھاتے تھے تو رکوع سجود اتنے لمبے نہیں ہوتے تھے بلکہ چھوٹے ہوتے تھے، سادہ طریقے سے ہوتے تھے اور عادی طریقے سے ہوتے تھے، اور اصحاب کو تاکید فرماتے تھے کہ جب نماز جماعت پڑھو تو حمد اور چھوٹا سورہ پڑھو اور نماز کو طول نہ دو۔
یعنی کیا تاکید فرماتے تھے آپ اپنے اصحاب کو، اصحاب اجلہ کو، کہ جب تم نماز مثلاً جو ہے وہ نماز پڑھو تو حمد اور چھوٹا سورہ پڑھو اور نماز کو طول نہ دو۔ یہ آج کا ہمارا درس تھا جو اختتام کو پہنچا۔ باقی انشاءاللہ امامت جو ہے وہ کل سے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔